علی کیوں ہم سے منہ موڑ رہے ہیں؟ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تم لوگوں کی جہالت نے علی کو عاجز کر دیا ہے۔ تم جگہ جگہ علی کی بیعت کا احسان جتاتے ہو، عمرو عاص اور معاویہ کی مکاریوں پہ عمل کرتے ہو، ڈھول کی آواز پر گھاٹ گنوا دیا، اور اس وقت صفین کو چند کتابوں کی وجہ سے ہاتھ سے دے رہے ہو۔ قرآن نیزوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، تم مسلمان نہیں ہو۔ قرآن تم سمجھتے ہو یا علی؟ قرآن دین محمد تھا جس کے مدعی دونوں گروہ ہیں۔ قرآن حمزہ تھے جن کا پہلو ابو سفیان نے چاک کر دیا۔ قرآن ابو ذر تھے جو ربضہ میں دفن ہو گئے۔ قرآن عمار ہیں جنہیں ہم دل کے اندھوں نے نہیں دیکھا۔ قرآن خود علی ہیں جو نیزوں پر دیکھ رہے ہو، وہ کھال اور روشنائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن قرآن ہے، تم لوگ کافر ہو، مسلمانوں کو قتل کرتے ہو۔ علی سے کہو اشتر جنگ سے باز آ جائیں۔ اگر باز نہ آئیں تو کیا؟ خدا کی قسم ہم علی کو قتل کریں گے۔ تعجب ہے، تم اس قوم کی شقاوت پر شک کر رہے ہو؟ انہوں نے تم پر پانی بند کر دیا، تمہیں یاد نہیں؟ عمار کے بارے میں حدیث پیغمبر کیا نہیں سنی؟ حدیثوں کے راوی انسان ہوتے ہیں، ہم نیزوں پر قرآن دیکھ رہے ہیں۔ جو دیکھ رہے ہیں اسے نظر انداز کر دیں اور سنی سنائی باتوں پر اپنے ایمان سے مقابلہ کریں۔ مجنون مالی کے اشتر کو لگام دو، خون نے اسے اندھا کر دیا ہے، مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے۔ میرا ارغوس اس وقت مارا گیا جب وہ مسلمان پر تلوار چلا رہا تھا۔ قیس، ان لوگوں سے بحث کرنا فضول ہے، پیغام بھیجو کہ مالک فوراً لوٹ۔ میں جانتا تھا، قسم بخدا میں جانتا تھا کہ پسر نابغہ کی نامرئی تلوار ان احمق لوگوں کی گردن پہ ضرور پڑے گی۔ میں خود بھی شمشیر کی سرپت سے زخمی ہوں۔
मार दो उसे। अश्तार, रुक जाओ। आगे मत बढ़ो, ठहर जाओ। जंग से हाथ उठा लो, ये अली का हुक्म है अश्तर। अली का हुक्म? तुम कौन से कुरान के साथ हो? कुरान मोहम्मद या अम्रियास के कुरान के साथ? हिमाकत होगी मालिक, ये अली का हुक्म है। देख नहीं रहे खेमे फसाद तक 10 कदम का फासला है, अब छोड़ के हट जाऊं? लौट जाओ अश्तार, कुफियों ने तलवारें खींच रखी हैं, वो अली की जान के दुश्मन हो गए। सिफ्फीन का अंजाम 10 ज़रबतों में रोशन हो जाएगा। कोई इंसाफ है जो जीती हुई जंग छोड़ दूं? जाओ उन्हें मसरूफ रखो, मैं काम तमाम कर दूं। अश्तार, बेकार है, फजूल है। इन लोगों ने अपने कल्बो दीन और अक्ल को अपनी आंखों के सुपुर्द कर दिया है। अगर लौटने में देर की तो अली का खून बह जाएगा। वापस हो जाओ, हमारे असली दुश्मन खुद हमारे लश्कर में हैं। मरहबा। बस नहीं, हुकूमत मिस्र भी याद है। आमर, सच बताओ, ये नंगा होने का क्या मुम्मा था? अली के जुल्फ़िकार देख के अच्छे अच्छों के औसान खता कर जाते हैं। जान बचाने के लिए नंगा होना पड़ा। ये देख के अली ने मुंह मोड़ लिया। सुन रहे हो मालिक? देख रहे हो जहालत को? एक चमड़े के धोखे में आके अपना दीन और ईमान बेच दिया।
آر 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 قرآن ناطق کتاب خدا سکھا رہے ہیں. ان جاہل لوگوں کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے جیسا ہے. ایک ایک کے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. عرب کے بدو کتنا بکو گے؟ اپنے آپ کو سنبھالو جندب. یہ جماعت اپنے ہی داڑھ کا درد ہے. چلو جندب، ان کے خاموش ہونے تک ابو الحسن کے سائے میں بیٹھتے ہیں. اپنے بھی مجھے شرم آتی ہے. جیت کے بھی ہار گئے. اپنے گھوڑے کے زینوں لگام کھول دو تاکہ وہ بھی آرام کر لے. امریاس کے دھوکے نے اضطراب ایجاد کر کے سپاہی امام میں رخنا ڈال دیا اور بہت سے جاہل لوگوں نے امام پر حملہ کیا اور انہیں دھمکیوں کے ذریعے جنگ روکنے پر مجبور کر دیا. امام رنجیدہ خاطر ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، اگر میرے کہنے پر جنگ کرتے تو یہ جنگ تمہیں خستہ نہ کرتی. قسم بخدا اگر جنگ نے کسی کو تم سے لیا اور کسی کو چھوڑ دیا تو یہ تمہارے دشمن کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. کل تک میں امیر المومنین تھا، لیکن آج مجھے حکم دیا جا رہا ہے. کل میں لوگوں کو روکتا تھا، آج مجھے روکا جا رہا ہے. جب بھی دل گھبراتا تھا مجھے ابو الحسن سے دکھ درد بیان کرنے میں شرم آتی تھی، تو عمار مجھے ڈھارس دیتے تھے. لیکن اب میں ہوں اور عمار کی جگہ خالی ہے. وہ ان اندھے دل لوگوں کے شر سے نجات پا گئے. مالک، مجھے معلوم تھا کہ جنگ صفین اور جمل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جمل میں جہالت سے جنگ تھی جو جیت لی، لیکن صفین میں مکر و ہیلے سے جنگ تھی جو ہار گئے. ہم جیتی ہوئی جنگ ہارے ہیں قیس. قریب تھا معاویہ کا خیمہ اکھاڑ پھینکتا اگر اس جہالت کا خنجر میری پشت پہ نہ آتا. ہم سب اسی نعرے اور شعار کے لیے صفین آئے ہیں. لا حکم
इल्ला लिल्लाह। बिल्कुल, हुक्म खुदा ही अली के दिल की तमन्ना है। तुम्हारे मुतालिबे के मुताबिक हकमैन ही सिफ़ीन का फैसला करेंगे। एक हकम कूफे से और एक हकम शाम से होगा। उन्हीं के हुक्म के मुताबिक फैसला होगा। कूफे का हकम अशरी होंगे। हकम अली मुअय्यन करेंगे। अशरी नेक लोगों में से है, वो मर्द खुदा है। अशरी ही था जिसने आने से पहले हमें कई बार जंग से रोका। अशरी ही था जो हमें सिफ़ीन की हलाकत से बचा रहा था, लेकिन किसी ने उसकी हक बात पर तवज्जो न दी। हम अशरी को अपना हकम बनाते हैं। तो तुम सिफ़ीन से आ रहे हो? हाँ शेख, मैं सिफ़ीन से आ रहा हूँ। कौन किसके साथ था? जंग उलट गई। शामियों ने कुरान नेज़ों पे उठा लिए, जिस पर कूफियों ने तलवारें डाल दी और मुसालहत पर बात ठहरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कूफियों ने तुम्हें हकम बनाया है शेख, इसलिए ताकि अम्रो आस के साथ बैठकर अली और माविया का इख्तिलाफ समझो और जो हक पर हो वही खलीफा हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अबू मूसा क्यों? लश्कर अली में कारियान कुरान की कसीर तादाद है। तुम सिफ़ीन में गैर जानिबदार रहे शेख, लिहाजा दूसरों की निस्बत फैसले की ज्यादा सलाहियत रखते हो। हस्बी अल्लाह नेमल वकील। खुदावंदा तू गवाह है कि मैं दुनियावी इख्तिलाफात से हत्तल इम्कान दूर रहा हूं, लेकिन तकदीर इलाही अबू मूसा को छोड़ना नहीं चाहती। अब ये कौन सा नया तमाशा है अशस? सिफ़ीन की फतह को तुमने खाल के चंद टुकड़ों के एवज बेच डाला। अब क्या चाहते हो तुम लोग अबुल हसन से? मालिक, फरेब का शिकार हो। हम चाहते हैं अपनी गर्दन अली की तेग क़िसास के आगे रख दे। अगर अली चाहे तो पलक झपकने से पहले इस लश्कर को तहस नहस कर दूं। झूठ है, झूठ बोलते हो। हजारों जहाद कर लो, फिर भी अपने दुश्मन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो जो तुमने अली के साथ किया है, तारीख में किसी उम्मत ने अपने रहनुमा के साथ नहीं किया। उन्हें हकमियत कबूल करने पर मजबूर किया और उस नादान अशरी को हकम बनाया। क्या अली ने नहीं कहा था कि कुरान नातिक मैं हूं? कहा था या नहीं? अबुल हसन ने यह भी कहा था कि अशरी अम्र आस का हरीफ नहीं बन सकता।
تم لوگوں کو ایک کٹپتلی چاہیے، نہ خلیفہ۔ علی سے کہو مالک وہ رک جائیں، یہ لوگ توبہ کر رہے ہیں۔ اس جماعت کی توبہ ایسی موت ہے جس کی کوئی سمت نہیں۔ علی اپنی عہد و پیما کی وفا کرتے ہیں، اپنے قول کے خلاف عمل نہیں کرتے۔ جاؤ اپنے مسلح اور سجدگاہوں کو اکٹھا کرو، کل ہم عازم کوفہ ہیں۔ تم اشس خط اسلام کے عربی کلمات کو اسلام جانتے ہو۔ پھر صفین کی سرنوشت کا کیا ہوگا؟ اب ہمارے اور معاویہ کے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا۔ صفین کا نتیجہ اب دومت الجندل میں نادان اشعری اور موذی امر عاص کے ہاتھوں نکلے گا۔ معاویہ کے مکر والے نیزوں پر قرآن چڑھائے گئے۔ مالک اشتر جیسے مجاہدین جنہوں نے تلوار کی دھار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ قرآن کی بیعت کی تھی، وہ جانتے تھے کہ 2 قدم بعد ایسی فتح ملنے والی ہے جو مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے آرام پرست ستمکاروں کے ظلم و شر سے محفوظ کر دے گی۔ مالک اشتر جانتے تھے اور بہت اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ضعیف الایمان اور جذباتی و بے بصیرت ان مؤمنین نے جنہیں خداوند متعال نے دوبارہ ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا آمنو کا مصداق ہیں، جذبات میں آ کر حضرت علی علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا، جو بعد میں خوارج نہروان کے نام سے رسوائے تاریخ قرار پائے، اور انہوں نے صفین کے غمناک انجام کو حکمیت کا کھیل بنا دیا۔ خوارج بھی ایک عقیدے پر قائم نہ رہے، اور بعض نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور بعض لا حکم الا للہ کا نعرہ لگاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام کے کفر کا فتویٰ دیا۔ بہرحال اہالی شام کے حکم عمرو عاص اور اہالی کوفہ کے حکم ابو موسیٰ اشعری کو قرآن کی بنیاد پر عراق اور شام کے درمیان ایک دومت الجندل نامی علاقے میں بیٹھ کر علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان اختلاف کو حل کرنا تھا، لیکن دومت الجندل میں مکاری اور بے وقوفی کا فرزند دنیا میں آیا۔ ابو موسیٰ، میں ابلیس سے بھی بدتر ہوں گا اگر امت محمد کا برا چاہوں۔ یہ لو تم خود ہی پڑھ لو، اس تحریر میں اشعری کا نام لکھا ہے۔ یہ دلیل نہیں بن سکتی، اس خط کا کوئی اعتبار نہیں، کلام خدا سے ہوگی۔ ہاں، صرف کلام اللہ ہی حجت ہے۔ فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا ولا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ سنو محافظ، جا کے اپنے امیر سے کہہ دو کہ ایک موٹا عرب آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ فصل سانپ اور چوہوں کی فصل ہے۔ خاموش، اوقات میں رہو، جاؤ۔
تو آپ حضرات میری جاسوسی پہ مامور ہیں. ہم آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہیں. یہ حکومت میرے خون پسینے سے قائم ہے. تمہارے توندو امیر کو تو صرف ٹھوسنا آتا ہے. میرے لیے جاسوس مقرر کرتا ہے. حماقت سے کام نہ لو شیخ، تمہارا وجود ہمارے لیے مبارک ہے. ہم دومت الجندل آپ کی فدائی میں جائیں گے. آپ کے فدائی، آپ کے نوکر، وجود مبارک، یہ کلمات تمہارے بے وقوف امیر کے دسترخوان کی چاٹی ہوئی ہڈیاں ہیں. میں نہ شیخ ہوں نہ امیر، میں ہوں عمر آس، عامر فرزند آس. تم لوگ ہوگے اس دربار کے پالتو کتے، میں نہیں. تم ہمارے دسترخوان کے محرم ہو عامر. ہم نے محرمیت کا صیغہ پڑھا ہے. دیوان خانے کا دروازہ تو کھلا تھا، لیکن وہ صیغہ محرمیت دائم نہ تھا. ضرورتوں اور اعتماد کا زمانہ گزر گیا. میں نے دیکھا کہ بوجھ ہوں اور مشکوک بھی، اسی لیے استعفیٰ دینے آیا. فسطاط جا رہا ہوں. استاد، دومت الجندل کا کیا کرو گے؟ بہت جا چکا دومت الجندل. اشری کو وہ پٹی پڑھائی ہے کہ اب کسی گدھے کو بھی بھیجو گے تو کام تمام کر دے گا. کیا سرخ پوشوں نے تمہیں ناراض کر دیا ہے؟ ان کے سرخ لباس خون سے رنگین ہیں. یہ میرے ساتھ آتے ہیں کس لیے؟ تمہاری حفاظت کے لیے. کس چیز کی حفاظت؟ جان کی حفاظت. جان کی؟ اپنی زبان کو زحمت مت دو، مجھے چرا رہے ہو. جھوٹ بولنا تو تجھے میں نے سکھایا ہے. تو آنکھوں کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں. آنکھیں ترجمان ہیں دل کی. تیری گندی نیت کو ان منحوس نگاہوں میں دیکھ رہا ہوں. اچھا سلا دیا. تجھے شرم نہیں آتی توندو کدھر کے؟ تم حد سے زیادہ بڑھ رہے ہو ابا مکر. سیاست کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. ایک اصول یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر بھی اعتماد نہ کرو. اچھا، سرخ پوش تمہارے ساتھ دومت الجندل جائیں گے تاکہ تمہاری زبان اور جان کی دیکھ بھال کریں. خلیفہ میں ہوں اور بس. میں نہیں سمجھتا کہ تم جیسے عقل مند سرخ پوشوں کے وجود سے ناراض رہو. جب یہ طے ہے کہ اپنی ذمہ داری پر عمل کرو تو خوف کس بات کا؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رہنا ہے. تم اگر امیر مصر بھی بن جاؤ تب بھی میرے فرمان میں رہو گے. اگر یہ نہیں ہے تو میرا نام بھی خلیفہ نہیں ہے. میں نے کسی کی غلامی کا طوق اپنی گردن پر نہیں ڈالا ہے. مصر کی حکومت بھی مجھے نہیں چاہیے. محمد جو خدا کے رسول تھے انہوں نے بھی مجھے اطاعت پر مجبور نہیں کیا. میں چلا ابن ابی سفیان.
ہمارا معاہدہ کسی ایک کے مرنے پر ہی ختم ہوگا عمر. یہ سرخ پوش ہمارے ضامن ہیں. وقت ضائع نہ کرو، جاؤ دمت الجندل، علی کو خلافت سے ہٹانے کا خطبہ سناؤ اور معاویہ کا خلیفہ چہرم کے نام سے اعلان کرو. جاؤ. جب ممبر پر بیٹھ کر خطبہ پڑھنا چاہو تو شاید شیطان تمہیں وسوسہ کرے اور تم اپنے نام کا اعلان کر دو، تو اس وقت سرخ پوشوں کو دیکھنا، یہ لوگ پلک جھپکنے میں تمہیں ڈھیر کر دیں گے. ابو یزید! ہاں عمر. میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اسی جگہ. چالاکی کے باوجود بے وقوف بھی ہو تو مرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، ذبح کرو حرام گوشت جانور کی طرح. معاف کیجیے شیخ، قبلہ کس طرف ہے؟ ابو یزید! بتاؤ. تم جیت گئے. مجھے ہارنا نہیں تھا عمر. غلطیاں تو بشر ہی سے ہوتی ہے. میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنا چاہتا تھا، خلیفہ بننا چاہتا تھا. اپنے کو ابو مکر سمجھتا تھا اور تم کو ابو جہل. تمہارے ابو مکر ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن میں جو ابو جہل ہوں اس میں بحث کی گنجائش ہے. میرے باپ ابو سفیان نے وصیت کی ہے کہ مکاروں کو کرسی پر بٹھاؤ، لیکن ان کے سر پر بال سے تلوار باندھ کر لٹکا دینا. جاؤ عامر، نیل کے ساحل اس اعلان کے بعد ملیں گے جو تمہیں دمت الجندل میں کرنا ہے. سلام الدرود کتاب عرب کی آیہ مبین، صاحب تسبیح و مصلح دین.
برے جنات اسم اعظم سے بھاگتے ہیں اور ابلیس ابو موسیٰ کے نام سے. آپ لبوں سے شیطان کو مارتے ہیں اور ہم کنکریوں سے. پرندے عرش کہاں اور چرندے عرض کہاں. خوش آمدید مومن، خوش آمدید. میں خود اپنے شکیات میں غرق ہوں مسلمان. اتنے لمبے القاب دے کر تم میرے دین کو خریدنا چاہتے ہو. وہ ابو موسیٰ اور یہ بدگمانیاں. ہرگز ہم کسی چیز کے خرید و فروش کے لیے تو یہاں نہیں آئے ہیں شیخ. کسی کو بٹھائیں عمر، بٹھائیں کسی کو. یہ آنے جانے نے مجھے بہت تھکا دیا ہے. کسی مناسب خلیفہ کو بٹھائیں. ضرور جلد بٹھائیں. یہ کلام خدا کا کلام ہے اور ہم اس کے بندے. اس حقیر نے معاویہ اور علی کے بارے میں بہت سوچا. دیکھا آپ ہی کا کہنا ٹھیک ہے. ان دونوں کا جھگڑا قریش کا جھگڑا ہے، قریش سے. نہ علی نہ معاویہ، دونوں کو عزل کر دیں اور فیصلہ چھوڑ دیں شورا پر، جس میں خلفاء کے رشتہ دار، صالح لوگ اور جلیل القدر صحابہ کرام ہوں. وہ جسے چاہیں خلیفہ بنائیں. خیر خواہانہ رائے ہے. انشاءاللہ امت کی مشکل حل ہوگی. عزل کریں دونوں کو عزل کریں. بسم اللہ شیخ. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام علیکم. مستفیض فرمائے امریاس. آپ کے ہوتے ہوئے استغفر اللہ. حد نگاہ تک آپ جیسا با فضیلت نظر نہیں آتا. نیک کام میں دیر کس بات کی؟ بسم اللہ شیخ، لوگ منتظر ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ. یا قیاس المستغیثی. رکو شیخ. کیا کر رہے ہو؟ خطاب کرنا چاہتا ہوں جو خدا کی خوشنودی اور خلق خدا کی بھی خوش نصیبی ہو. مدت سے لوگ دومت الجندل پر نگاہیں لگائے ہوئے ہیں. خدا کی توفیق ہو تو اب مسئلہ حل کریں گے. پہلے امریاس خطاب کرے. کیوں؟ اگر تمہارے خطاب کے بعد امریاس ایسا خطاب کرے جس میں وعدہ خلافی ہو تو تب کیا کرو گے؟ ہم دونوں کی رائے ایک ہے. اگر کسی مشورے کی ضرورت ہو تو آج کی نشست کو کسی اور مناسب وقت کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں. بسم اللہ. تشریف رکھیے. بسم اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد. اللہ صلی علی محمد. رسول اکرم خاتم الانبیاء تھے.
مخلوقات عالم کے درمیان حضرت آدم ابو البشر سے حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے تک کوئی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اور آپ کا وجود خیر و برکت کا سرچشمہ ہے اور انسان کو ظلمت و جہل سے نجات دینے والا ہے۔ اما بعد، امت رسول نے جو فتنہ برپا ہے، ہم دونوں نے اس کا جائزہ لیا ہے۔ اور مسئلہ حکمیت کے سپرد ہو گیا، اور ہم دونوں نے فتنہ کرنے والوں کا جائزہ لیا ہے، اور مصلحت اس میں جانی جو اب بیان کروں گا۔ حقیر سراپا تقصیر ابو موسیٰ اشعری، حکم اہالی عراق، جس طرح اس انگوٹھی کو اپنی انگلی سے نکال رہا ہوں، علی اور معاویہ کو معزول کرتا ہوں، اور خلیفہ کا انتخاب اہل شورا کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہم انی اتوب الیہ۔ السلام علی عباد اللہ الصالحین۔ صل على محمد آل محمد۔ تقبل الله شيخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تجھے غارت کرے نادان، وہ تجھے فریب دے گیا۔ کینتوزی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے مالک۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ سن لیا کہ ابو موسیٰ اشعری حکم اہالی عراق نے اپنے حاکم کو معزول کر دیا۔ میں بھی جس طرح سے یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ سے نکال رہا ہوں، علی ابن ابی طالب کو معزول کرتا ہوں، لیکن بتاؤ لیکن کیا؟ لیکن جس طرح سے یہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن رہا ہوں، معاویہ ابن ابو سفیان کو برقرار رکھتا ہوں۔ وہ خلیفہ مقتول کے ناحق خون کا، خلیفہ مظلوم کے بہے لہو کا اکیلا وارث ہے۔ اس کا مطلب ہر ایک سے زیادہ
اس مقام کا لائق ہے. خدا تمہیں توفیق نہ دے. خائن، طے تو یہ ہوا تھا کہ دونوں کو معزول کرے. تم تو اس کتے کی طرح ہو جس کو مارے یا نہ مارے راستے میں بھوکتا ہی چلتا ہے. تمہاری مثال بھی اس گدھے جیسی ہے جس پہ منو کتابیں لدی ہوں پھر بھی اس کی خریت نہیں جاتی. ایھا الناس، حکمین نے کتاب خدا کو چھوڑ کر ابلیس کی بندگی اختیار کر لی ہے. ان کی رائے باطل ہے. حکم حق وہی تلواریں معین کریں گی جو صفین میں امر آس کے دھوکے سے نیاموں میں چلی گئی تھی. دیکھ لیا آپ لوگوں نے ان دونوں عرب کے مکاروں نے کس طرح مکاری سے کام لیا ہے. علی کا حرف اول و آخر دین خدا کے دشمنوں سے جہاد ہے.